بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ سٹیم پروڈکشن کے سلسلے میں آج ہمارا لیکچر نمبر 28 ہے اور یہ موضوع ہے ہمارا فائر ٹیوب بوائلرس۔ یہ وہ جو ہے نا، پہلا سوال یہ ہے جو یہ عام طور پر امتحان میں بھی آ جاتا ہے، بوائلر کی تعریف بیان کریں۔ بوائلر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ایسی ویسل جس میں سٹیم بیرونی استعمال کے لیے کسی بھی ہیٹ سورس سے مہیا کی جاتی ہے۔ اس کی کم از کم کیپیسٹی 25 لیٹرز پر آور ہونی چاہیے اور پریشر کم از کم 1 kg پر اسکوائر سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ مزید اس کے لیے مسلسل فیڈ واٹر کا بندوبست ہونا چاہیے اور اس کا ایک لیول گلاس اور کسی بھی قسم کا سیفٹی وال ہونا چاہیے۔ یہ میں نے یہ ڈیفینیشن انٹرنیٹ سے اخذ کی ہے، یہ آپ کے لیے بتا دیں۔ اب یہ آ جاتا ہے بوائلر کی بلحاظ ڈیزائن اقسام بیان کریں۔ اقسام بتانے سے قبل یہ بتا دینا ضروری ہے کہ بوائلر فیڈ پمپ کا پریشر لازماً سٹیم پریشر سے کچھ زائد ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا کتنا زائد ہونا چاہیے، یہ ایس ایم ای کوڈ کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جو بوائلر آپریٹر ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو تو جو بوائلر پلانٹ ملتا ہے اس پر ایک خاص فکس پریشر ہی ہوتا ہے فیڈ واٹر کا۔ تو وہ جو ہے نا یہ رکھا جاتا ہے اے ایس ایم ای کوڈ کے مطابق۔ ایسوسیٹڈ میکینیکل انجینئرس امریکن میکینیکل انجینئرس ایسوسیشن۔ مزید برآں ڈسچارج لائن پر نان ریٹرن والو ضروری ہے لگایا جائے۔ اس کے علاوہ سٹیم لائن پر بھی لگایا جاتا ہے۔ بوائلر پر عام طور پر 2 لیول گلاس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سیفٹی والو ضروری ہے۔ اس کا پریشر اے ایس ایم ای کوڈ کے مطابق سٹیم سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے، یعنی پانی کا ایسے وہ پانی کا زیادہ ہونا چاہیے، سٹیم سے کچھ زیادہ ہونا۔ سٹیم کا کتنا ہوگا یہ آپ ایس ایم ای کوڈ کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ بوائلر کی اقسام، ویسے تو بوائلر کی کئی طرح کی اقسام ہو سکتی ہیں، لیکن فائرنگ کے حساب سے بوائلر کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک تو فائر ٹیوب بوائلر ہے اور واٹر ٹیوب بوائلر ہے، یہ فائرنگ کے حساب سے ہے۔ باقی یہ فائر ٹیوب بوائلر کی اپنی کسی اقسام ہے اور واٹر ٹیوب بوائلر کی اپنی اقسام ہے، اس کا موضوع بعد میں آئے گا۔ فائر ٹیوب بوائلر سب سے پہلے بوائلر اسی طرز پر بنائے گئے، کم پریشر کی سٹیم بنانے کے لیے ابھی تک رائج ہے۔ جہاں کم پریشر کی سٹیم ضرورت ہوتی ہے وہاں ابھی بھی فائر ٹیوب بوائلر کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ بہت سارے ٹیکسٹائل ملوں میں، چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اس قسم میں آگ یا فلو گیسیں ٹیوبوں کے اندر ہوتی ہیں اور باہر پانی ہوتا ہے، اس لیے انہیں فائر ٹیوب کہا جاتا ہے۔ ان کا پریشر عام طور پر 200 PSIG تک اور کیپیسٹی 20,000 پاؤنڈز پر آور تک ہوتی ہے۔ فائر ٹیوب بوائلروں میں آگ گرم گیسیں ایک ڈرم قسم میں یعنی ویسل کے اندر بنی ہوئی کئی فلو چوڑے پائپ یا ٹیوبوں میں سے گزرتی ہیں، جس کے ارد گرد پانی ہوتا ہے۔ یوں یوں گیسیں ٹیوبوں میں سے گزرتی جاتی ہیں، یہ ارد گرد ٹیوبوں میں گزرتے پانی کو گرم کرتی جاتی ہے۔ شدید گرم ہو کر پانی سٹیم بنتا جاتا ہے۔ ان بوائلروں میں پانی مسلسل پسٹن یا سینٹریفیوگل پمپ سے مہیا کیا جاتا ہے، جس کا پریشر سٹیم سے زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی موجودہ فائر ٹیوب بوائلروں میں سلنڈریکل شیل کے نچلے حصوں میں گول فلیو میں فائرنگ کی جاتی ہے یا گرم گیسیں کسی اور بھٹی سے پہنچائی جاتی ہیں۔ ایسے بوائلر اپنے پاسز سے پہچانے جاتے ہیں۔ پاسز کیا ہوتے ہیں؟ پاس کا مطلب کہ فلو گیس پائپ کو کتنے ٹن لینے، یعنی بوائلر کے اندر ایک فلو گیس کا پائپ یا وہ ٹیوبیں، تو وہ جو ہے نا وہ جو ٹن لیتی ہیں، ہر ٹن پر جو اس کی ٹریولنگ کا وے ہوتا ہے وہ پاس کہلاتا ہے۔ ابھی تک زیادہ سے زیادہ 4 پاس والے فائر ٹیوب بوائلر بنائے جائے گئے ہیں۔ عام طور پر فائر ٹیوب بوائلر کی کئی اقسام کے فیول استعمال کرتے ہیں، جس میں فیول آئل ہوتا ہے
ہو سکتا ہے مٹی کا تیل، قدرتی گیس، کوئلہ، بگاس، لکڑی، برادہ، توڑی اور گھریلو ویسٹ شامل ہے۔ یہ یاد رہے کہ کہیں بھی فائر ٹیوب بوائلر میں سے بجلی نہیں بنائی جا رہی، یہ صرف وہ ہیٹنگ پرپز یا دیگر کچھ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پریشر کا چونکہ کم ہوتا ہے، اس وجہ سے ان سے بجلی نہیں بنائی، جس سے کوئی اسٹیم ٹربائن نہیں چلائی جاتی۔ فرنس یا تو فلو کے اندر بنا ہوتا ہے یا باہر بنایا گیا ہوتا ہے۔ شیل کے مخالف طرف سموک باکس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہاریزونٹل فائر ٹیوب بوائلر بنائے گئے۔ بوائلر ہاریزونٹل ریٹرن ٹیوب ایک بڑا سا سلنڈر نما شیل ہوتا ہے، اس کے اندر لمبائی کے اطراف میں ٹیوبیں لگی ہوتی ہیں اور دونوں اطراف بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ عام سی باتیں ہیں، آپ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوں گی پہلے سے، آپ کہیں گے کہ یہ کیا بتا رہے ہیں۔ فرنس یا فائر باکس شیل کے نیچے بنایا گیا ہوتا ہے۔ آگ اور گرم گیسیں شیل کو گرم کرنے کے بعد شیل کے اندر بڑی ٹیوبوں میں داخل ہوتی ہیں۔ اس میں کئی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ ان بوائلروں میں پانی کا لیول برقرار رکھا جاتا ہے اور بننے والی گیسوں کو گرم فلو گیسیں ایک حصے سے گزار کر کچھ درجے سپر ہیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ نہیں ہے، کچھ بوائلروں میں ہوتا ہے۔ فائر ٹیوب بوائلروں کی درجے ذیل اقسام بنا ہوا تھا۔ یہ درجے سادہ فائر ٹیوب بوائلر، کوچرن بوائلر، لنکاشائر بوائلر، کارنش بوائلر، لوکوموٹو بوائلر، اسکاچ میرین بوائلر، ویلکن بوائلر اور پیکیج بوائلر۔ ابھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیں، بوائلر کوئی بھی ہو، چاہے فائر ٹیوب ہو یا واٹر ٹیوب ہو، اس کا لیول گلاس کا ایک لو لیول ہوتا ہے جس پر بوائلر کا شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ شٹ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ بوائلر کی فیول سپلائی بند کر دینا۔ تو اس کے لیے یہ جو فائر ٹیوب بوائلر ہے، اس میں لیڈ پلگ یوز ہوتا ہے عام طور پر۔ اس کے علاوہ بھی وہ کوئی پروویژن ہو سکتی ہے جو الیکٹرانک ہو۔ اب اس میں سے کچھ ایک دو بوائلروں کا میں ذکر کرتے ہیں۔ لوکوموٹو بوائلرز، ان کا اصل مقصد ریلوے انجنوں کے طور پر ہوتا تھا۔ پہلے کچھ بسیں بھی اس طریقے سے بنائی گئی، یہ بھی اسی طرح پر بنائی گئی، جن میں فرنس باہر بنایا گیا اور گرم فلو گیسیں ٹیوبوں سے گزر کر چھوٹی سٹیک کے راستے فضا میں خارج ہوتی ہیں۔ انجنوں سے آنے والی سٹیم کو سٹیک کے اندر ایجیکٹر بنا کر ڈرافٹ کو تیز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی پیکیج قسم کے فائر ٹیوب بوائلر نے جگہ بنانی شروع کر دی ہے کہ اسکاچ قسم کے بوائلر ملتے جلتے ہیں۔ پیکیج قسم کے بوائلر سے مراد یہ ہے کہ ان کو بنانے والی فیکٹری میں پہلے ہی سے ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے اور مالوں کو ہر طرح سے ریڈی میڈ شے ملتی ہے، صرف کنیکشن کرنے ہوتے ہیں جو سائٹ پر کیے جاتے ہیں۔ ان میں برنر، کنٹرول اکوپمنٹ اور کافی سارے آگزیلری اکوپمنٹ لگا دی جاتی ہے، یا مینوفیکچرر سائٹ پر آگے لگا دیتے ہیں، یا اس کا کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ کام اکوپمنٹ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ خود لگا لیں گے یا ہم آ کر لگا کے، تو پھر اس کے وہ اسی طرح سے ریٹ طے ہوتے ہیں۔ تو پیکیج قسم کے بوائلر میں فائر باکس کے بعد فلو گیسیں اسموک باکس میں جاتی ہیں جو بوائلر کے بیک پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بیک پر نا، اگر بیک پر ایز سچ ہی ریٹرن ہو جائے اور اس کے پیچھے انسولیشن ہو جو ہیٹ کو ضائع ہونے سے روکے، تو وہ اس بوائلر کو ڈرائی بیک کہتے ہیں۔ اگر وہ ایک پلیٹ ہو اور پلیٹ کے دوسری طرف پانی ہو، وہ پانی کی سرکولیشن اس طرح سے کچھ رکھی جائے کہ بیک سائڈ پر پانی موجود رہے اور وہ گرم ہو کر یعنی دیگر حصے میں آئے اور یعنی سرکولیشن کا حصہ بنے، تو وہ وہ ویٹ بیک کہلاتے ہیں۔ عام طور پر 2-3 واسطے استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر ڈیزائنر فلو گیسیں سفر کے راستے میں ویلاسٹی بڑھانے کے ٹیوب کا ڈایا اور تعداد کم کرتے جاتے ہیں۔ فائر ٹیوب بوائلروں کی درجہ بندی ان کے ٹیمپریچر پریشر کی تبدیلی کے حساب سے سٹیم بنانے کی صلاحیت سے کی جاتی ہے۔ یہ فیلڈ میں بنائے جاتے ہیں، لیکن اصل توجہ ان کی ہیٹ پیدا کرنے کی
اور جذب کرنے کی اسٹیم بنانے کی صلاحیتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ بوائلر کروجن اور سکیلنگ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بوائلر جو ہے نا وہ اس میں واٹر ٹریٹمنٹ کا عام طور پر اتنا ہائی گریڈ نہیں رکھا جاتا، اس وجہ سے یہ متاثر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں بہت سے فائر ٹیوب بوائلر میں ایک خاص حصے میں سپر ہیٹر لگا کر اسٹیم سپر ہیٹ بھی کی جاتی ہے۔ فائر ٹیوب بوائلر اب کافی کم ہو چکے ہیں، کیونکہ ان میں فائر یا فلو گیسیں ٹیوبیں فلو کے اندر ہوتی ہیں، ہیٹنگ سرفس ایریا بمقابل دوسرے پانی کے ایریا سے کم ہوتا ہے۔ اس وجہ ان کی اسٹیم پیدا کرنے کی پریشر بنانے کی صلاحیت بنسبت واٹر ٹیوب بوائلر سے کم ہوتی ہے۔ مزید اس کے یہ زیادہ تر کسی لاپرواہی یا واٹر لو لیول کی وجہ سے ایکسپلوژن کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو بوائلر کے حادثات ہوتے ہیں، ویسے تو حادثات کی وجہ 70% بوائلر کے حادثات کی وجہ ڈرم لو لیول ہے، لیکن یہ جو لو لیول ہے وہ اس کی وجہ سے جو پھر ایکسپلوژن ہوتا ہے، جو فائر ٹیوب بوائلر ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ایکسپلوژن کرتے ہیں۔ جو واٹر ٹیوب بوائلر ہوتے ہیں ان میں بھی ایکسپلوژن ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس سے نقصان کم ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، بچت ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم یہاں آپ کو فائر ٹیوب بوائلر میں سرسری سی معلومات دے رہے ہیں، کیونکہ اس کا استعمال کافی کم ہو گیا ہے، موضوع ختم کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو ہے میکسیمم انڈسٹریز واٹر ٹیوب بوائلر یوز کر رہی ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے نا وہ ہیٹنگ سرفس جیسے یہ بتایا گیا یہاں وہ اس دوسرے کی نسبت زیادہ بہتر رہتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ حادثات کا چانسز بھی کم ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دیگر یہ بات یہ ہے کہ یہ جو 3rd کلاس یا C کلاس بوائلر انجینئرنگ ہے اس میں زیادہ تر سوالات پوچھے جاتے ہیں، وہ ایسے ماڈل ہوتے ہیں اس کے فائر ٹیوب بوائلر کے۔ جو D کلاس ہے ان کے پیپر میں اور دیگر زیادہ تر سوالات وہ واٹر ٹیوب بوائلر کے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے، بہت ساری کتابوں میں نالج ہے، تو میں یہاں اتنا زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ کچھ تصویریں ہیں، یہ انٹرنیٹ سے میں نے حاصل کی ہیں، یہ آپ کو مدد کے لیے یہ بتا سکتی ہیں کہ یہ میں اس کی کچھ گائیڈ لائن دوں گا۔ یہ ایک ماڈل ہے، یہ ایک بوائلر کا ماڈل ہے فائر ٹیوب بوائلر کا۔ تو اس میں یہ بلو کلر کا یہ واٹر لیول ہے، واٹر لیول ہمیں ہر صورت میں برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ سادہ سی ڈرائنگ ہے، تو یہ ایئر اینڈ فیول کا وہ یہاں مکسچر آ رہا ہے، یعنی اس سے پہلے کسی جگہ ایئر کا ہوگا، فیول کا ہوگا، یہ بنایا گیا ہے مکسچر۔ تو یہ ٹیوبوں میں گیا، ٹیوبوں میں ہو کر یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں چیمبر اسموک باکس ہے، اسموک باکس سے یہ ادھر گیا، یہ 2 پاسز بوائلر ہے، تو بوائلر کے بعد یہ چمنی میں گیا یہ، اور یہاں سے یہ ایک اسٹیم کا ڈوم ہے، یہ اس کے وہ واٹر کے جو لیول کم زیادہ ہوتا ہے اس کو بیلنس کرتا ہے۔ تو یہ اسٹیم آؤٹ ڈور بھی ہے، تو یہاں ایک وال ہونا چاہیے، تو یہ سیفٹی PS بھی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ ایک فیڈ واٹر کا انلیٹ پوائنٹ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اس کا ساتھ فیڈ واٹر انلیٹ ہے، سادہ سا یہ سمجھانے کے لیے ہے، باقی تو انسٹرومنٹ اور لگے ہوتے ہیں۔ یہ ایئر اینڈ فیول انٹر ہو رہا ہے، یہ ڈرین ہے، یہ ڈرین رکھا جاتا ہے کہ یہ جو سیڈیمنٹ اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پانی تو سرکولیشن میں رہتا ہے، اس پانی نے ادھر سے اٹھنا ہے، ادھر سرکولیٹ ہوتے رہنا، تو اسٹیم تو اس وجہ سے سیڈیمنٹس بڑھتے جاتے ہیں، یعنی اجزاء جو ہے نا TDS جس کو کہتے ہیں ٹوٹل ڈیزالو سالٹس بڑھتے جائیں گے، تو اس کو تھوڑی دیر کچھ دیر بعد ڈرین کیا جاتا ہے، کنٹینیوسلی تھوڑا ڈرین کیا جاتا ہے۔ یہ اب یہ ایک سادہ سا ماڈل ہے، سمجھانے کے لیے یہ کس قسم کا آتا ہے۔ آگے یہ ایک اور ڈرائنگ ہے،
اس ڈرائنگ میں بھی یہی کچھ ہی ہے. یہ اس میں سمجھانے کے لیے یہ فرسٹ پاس ہے, یہ پاس دکھائے ہیں. یہ اس میں آگ جلائی جا رہی ہے, تو آگ جلانے کے بعد یہ سیکنڈ پاس ہے, یہ ایک تھرڈ پاس ہے. تھرڈ پاس کے بعد یہ چمنی سے ایگزاسٹ ہے, اسٹیم آؤٹ ہے. یہ صرف سمجھانے کی ڈرائنگ ہے. تو یہ یعنی پاسز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاسز ہے, فرسٹ پاس, سیکنڈ پاس, تھرڈ پاس, فورتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک سادہ سی لوکوموٹیو بوائلر کی ڈرائنگ ہے. لوکوموٹیو بوائلر جو ہے زیادہ تر اسٹیم انجنوں میں استعمال ہوتے ہیں. آج کل ان کا اسٹیم انجنوں کا رواج ختم ہو گیا ہے. یہ پہلے استعمال ہوتے تھے جو کہ کوئلے پر چلائے جاتے تھے. پھر جب پاکستان بنا تو کوئلے کی بجائے فرنس آئل پر چلائے گئے. تو یہ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس میں یہ ایک فائر باکس ہے. گریٹ ہے. گریٹ مینس ایک ایسا چولہا جو اس میں کوئلہ جلایا جا سکے. یہ کوئلہ جلایا جا رہا ہے. یہ فلو گیسز یہاں سے اٹھ رہی ہیں. ان میں اتنے پاسز نہیں ہوتے, تو یہ فلو گیسز سے یہ اسموک باکس میں گئی اور یہ ایگزاسٹ ہو گئی. یہ ایک ڈوم بنایا گیا بیلنس کرنے کے لیے. تو یہ باقی وہ اس میں وہ کول فیڈ ہو رہا ہے. یہ ریگولیٹر ہینڈل ہے. یہ سیفٹی وال ہے. سیفٹی وال بھی پہلے وہ عام طور پر ڈیڈ بیٹ سیفٹی وال استعمال کیے گئے جس میں بڑے بڑے بیٹ ہوتے تھے. تو یہ اس میں یہاں کر کے یہ جو اسٹیم آتی ہے یہاں کر کے ایک ایجیکٹر لگا دیا جاتا ہے. باقی اس میں اتنا تردد نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ایک چیز بتا دیں کہ ابھی بھی وہ یورپ میں جو سفاری ٹرینز ہیں اس پر یہ یوز ہو رہے ہیں. لوگوں کو ایک شوق ہوتا ہے دیکھنے کا وہ اس کو کالے انجن کہتے تھے وہ کیسے چلتے ہیں. یہ جو لوکوموٹیو بوائلر میں اور کے جو انجن ہوتے ہیں اس میں اور دوسرے انجن جو ڈیزل انجن جو ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے. یہ جو ہے نا اپنا 30% لوڈ سے لے کر 100 اور 100 سے اتر بوقت ضرورت 130% لوڈ بھی لے جاتے ہیں. یہ اس میں صرف سٹیم کا پریشر بڑھانا ہوتا ہے. تو ابھی بھی جو وہ علاقے جہاں چڑھائی ہوتی ہے, چڑھائی سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے, تو وہاں ڈیزل انجن فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایک کیپیسٹی ہے. اس کے بعد وہ جواب دے جاتے ہیں, وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا لوکوموٹیو بوائلر لگائے جاتے ہیں. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر وہ جو ہے نا اس سے پہلے کچھ حصے پہلے یہ وہ اتار دیے جاتے ہیں, وہ ختم کر دیے انجن کو کھول لیا جاتا ہے. وہ جو ہے نا اس کے ساتھ ڈیزل انجن جو ہے وہ ساری اسٹیم انجن لگایا جاتا ہے جو پہلے سے تیار شدہ ہوتا ہے. تو وہ اس کو چڑھائی چڑھ کے دوسرے علاقے میں پہنچا دیتا ہے. دوسرے علاقے میں علیحدہ سے ڈیزل انجن کھڑے ہوتے ہیں, پھر یہ اتار دیے جاتے ہیں وہاں سے اور وہ لگا دیے جاتے ہیں. تو یہ یعنی وہ چڑھائی کو ایزیلی کور کر جاتے ہیں. کئی مرتبہ وہ اتنی چڑھائی ہوتی ہے کہ دو بوائلر یہ لگانے پڑتے ہیں لوکوموٹیو بوائلر. لوکوموٹیو بوائلر سے جو انجن ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بہت اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ کچھ وہ سردیوں میں وہ ٹھنڈی ہوائیں سائڈ سے چلتی, جب گاڑی چلتی ہے ٹھنڈی ہوا تھی کیونکہ اس میں کوئی اتنا انتظام نہیں ہوتا کہ وہ اندر تو وہ باہر سے کیونکہ ان کو دیکھنا ہوتا سگنل وغیرہ تو ان کو ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں. تو گرمیوں میں یہ اندر آگ کی گرمی ہوتی ہے, گرم ہوائیں لگتی ہیں. اس وجہ سے وہ جو ہے نا سخت جان قسم کے ڈرائیور یہ کام کرتے ہیں. آگے ہم ایک اور بوائلر کی بات کرتے ہیں. یہ کوچرن بوائلر ہے.
یہ کوچرن ورٹیکل ٹائپ کا بوائلر ہے، سیمی قسم کا. یہ دیکھیں یہ اس میں یہ والی یہ فائر فلو ہے، یہ فائر بکس ہے اور فائر ہول ہے، یہاں سے وہ ایش وغیرہ نکالی جاتی ہے. اور فیڈ چیک وال ہے یہ لگا ہوا ہے. یہ باقی سب پانی ہے. تو یہاں سے فلو گیسز آئیں نکلی، یہ آگ نکلی تو یہ مختلف ٹیوبوں میں سے ہوتی جاتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ اسموک باکس میں گئی، اسموک باکس سے وہ یہ چمنی میں گئی. تو یہ آگے یہ یہاں ایک اینٹی پرائم پائپ لگا ہوا ہے، یہ وہ اینٹی پرائمنگ کرتا ہے. یہ پریشر گیج ہے، یہ سیفٹی وال ہے، اسٹاپ وال ہے اور یہ مین ہول ہے. اس کے ساتھ ہی اس پر ایک ٹیمپریچر گیج بھی ہوتی ہے جو یہاں نہیں دکھائے گی. ایکسٹرنل شیل ہے یہ والا گول. واٹر لیول ہے، لیول گلاس ہے، یہ لیول یہاں تک یہ رکھا جاتا ہے، چیک کرتے ہیں یہاں تک لیول رکھا جاتا ہے. اور باقی فیوزیبل پلگ ہے. فیوزیبل پلگ یہ ہوتا ہے کہ لیڈ کا بنا ہوتا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب لیول ڈاؤن ہوتا ہے، کسی وجہ سے لیول ڈاؤن ہوتا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بوائلر واٹر ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے. پریشر تھوڑا سا زیادہ ہوگا اسٹیم سے، لیکن ٹیمپریچر کم ہوتا ہے. تو جب لیول ڈاؤن ہوگا تو فیوزیبل پلگ اسٹیم زون میں آ جائے گی، کیونکہ وہ اسٹیم نیچے آ جائے گی. وہ لیول نیچے آنے سے اس کو اسٹیم ٹچ کرے گی، واٹر نہیں ٹچ کرے گا. جب اسٹیم ٹچ کرے گی تو اس میں لیڈ ہوتا ہے، لیڈ پگھل جائے گا. لیڈ پگھل جائے گا تو وہ پگھل کر وہ جس سوراخ میں لیڈ بند کیا تھا وہ سوراخ تو خالی ہو جائے گا، وہاں سے اسٹیم آؤٹ ہوگی. جب اسٹیم آؤٹ ہوگی تو اس کا ڈیزائن ایسا بنا تھا وہ بہت بڑی سیٹی کی آواز نکلے گی. سیٹی کی آواز نکلے گی. ایک تو اس سے یہ ہے کہ بوائلر کا جو پریشر ہے وہ کافی ڈراپ ہو جائے گا، سیفٹی وال کا کام کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپریٹر کو خبردار کرے گی کہ آ کر دیکھ لو لیول کم ہو گیا ہے. تو باقی یہ کمبسشن چیمبر ہے، یہ لکھا ہوا ہے سارا کچھ، یہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی یہ چمنی ہے وہ تو یہ دیگر باتیں ہیں. اب یہ بھی ایک وہ ورٹیکل بوائلر ہے. اس میں دیکھیں اس میں یہ ٹیوبیں ہاریزونٹل ہے. اس میں ورٹیکل بوائلر آگ جلائی جا رہی ہے. تو یہ پانی اس میں سائڈوں میں پانی ہے اور وہ یہ فائر ٹیوبس ہیں. یہاں فلو گیسیں جا رہی ہیں، یہ ساتھ میں فائر سے آگے جا رہی ہیں. تو یہ یہاں سے ایک لیول گلاس ہے، تھرمامیٹر ہے، لیول گلاس ہے جو چیک کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی کا لیول ہے. یہ پانی ہے، اس میں باقی سارا پانی ہے. تو یہ عام سادہ سا بوائلر ہے. تو یہ آج ہمارا لیکچر ختم ہوا. تو میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے وہ موضوع ہمارا ہوگا فائر ٹیوب بوائلرز. اس میں ہم کافی لمبے کئی لیکچر دیں گے. وہ ہماری ساری توجہ اس پر ہوگی کیونکہ سیکنڈ کلاس اور فرسٹ کلاس کے زیادہ سوال اسی سے آتے ہیں. اسی سے مطلب یہ ہے کہ وہ بوائلر کی اقسام پر تو آتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں وہ اس کا تعلق واٹر ٹیوب بوائلر سے ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. ابھی آپ اجازت دیں تھوڑا سا اس سے پہلے ایک بات کر لیں. دیکھیں آپ کی سکل کا آپ کی ترقی برتار ہوتا ہے، چاہے وہ ترقی آپ کے امتحان میں ہو، چاہے آپ کی انڈسٹریل میں آپ کا جو کوئی وہ مالک ہے یا وہ مینیجر ہے وہ اس میں ایکسپرٹائز ہو. جتنی آپ کی مہارت ہوگی اتنے ہی آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی اور اتنے ہی آپ کی ترقی ہوگی. ترقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا، آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا، آپ کا گھرانہ خوشحال رہے گا. تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. یہ کوشش کیا کریں کہ 2-4 لڑکے بیٹھ کر یہ اسٹڈی کیا کریں، تو اس سے جو ہے نا بہتری رہتی ہے. تھینک یو ویری مچ.